بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، میں نے عرض کی تھی بات کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس سے پہلے انبیاء سابقین سب نے ایک بات کہی انسانیت کو، ہر انسان سے کہی انسان ہونے کے ناطے، کہ تم اپنا نسب العین آخرت کو بناؤ، تم اپنا نسب العین، اپنا مقصد زندگی آخرت کو متعین کر لو۔ یہ تمہارے لیے بھلے کی بات ہے، نفع کی بات ہے، کامیابی کی بات ہے، فلاح اور نجاح کی بات ہے۔ جس رب نے تمہیں زندگی دی ہے اس کی بات ہے، اس کی منشا یہی ہے، اس کی رضا اسی میں۔ اگر تم آخرت کے بندے بن کر چلو گے، اللہ تمہاری دنیا بھی بنا دیں گے اور آخرت بھی بنا دیں گے۔ اور اگر تم دنیا کے بندے بن کے چلو تو دنیا فانی ہے، تمہاری ساری محنت فانی ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی۔ دنیا مٹی ہے اور مٹی سے پیدا ہونے والی چند چیزوں کا نام ہے۔ یہ عارضی دنیا ہے، ایک عارضی کیمپ قائم کیا گیا ہے۔ یہ دیکھا ہوگا اس زمانے میں بہت وہ کر رہے ہیں لوگ، یہ سمر کیمپ۔ وہ مستقل اسکول نہیں ہوتا ہے، سارے سال کا ریگولر اسکول نہیں ہوتا، سمر کیمپ ہوتا ہے۔ لوگ چھٹیاں گزارنے کے لیے جاتے ہیں۔ کبھی دیکھا ہو پہاڑی علاقوں کے اندر، ندی نالوں کے کناروں پر، پہاڑیوں کی چوٹیوں پر لوگ کیمپنگ کرتے ہیں، کیمپ لگاتے ہیں، وہاں مزہ کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی آلو کی چپس بنا رہا ہے، کوئی قیمہ بنا رہا ہے، کوئی گوشت بھون رہا ہے، بال بچے کھیل رہے ہیں، بس عارضی چند دن تفریح، 2 4 دن 10 دن جتنا اللہ نے ان کے لیے مقدر کیا، وہ بس مزہ کریں گے، چھٹی گزاریں گے، واپس آ جائیں گے۔ وہ وہاں ان کے رہنے کی جگہ نہیں ہے، وہاں وہ مستقل نہیں رہتے، مستقل انتظامات نہیں کرتے۔ اللہ بڑی ذات ہے، بہت بڑی ذات ہے، وہ وراء الورا ہے۔ اس چھوٹے سے دماغ کے ساتھ اس کی قدرت کو، اس کی ذات کو، اس کی صفات کو، اس کی حکمت کو، اس کی روشان ربوبیت کو، غرضے کے کسی ایک پہلو کو بھی سوچا نہیں جا سکتا، سمجھا نہیں جا سکتا۔ کہا تم ویسے ایمان لاؤ جیسے تم سے کہا، جیسے تمہیں یہ نبی ہمارے بارے میں بیان کر دیں ویسے تم ایمان لاؤ، اس میں تمہاری سعادت ہے، اس میں تمہاری کامیابی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی۔ اور آخرت کو نصب العین بناؤ۔ آخرت کو نصب العین بنانے والے اور طرح کی زندگی گزارا کرتے ہیں، اور جن لوگوں کے سامنے آخرت نہ ہو ان لوگوں کی زندگی اور طرح کی ہوتی ہے۔ اگر گالی نہ سمجھا جائے، یہ سخت بات نہ سمجھا جائے، تو سادی سادی بات کہ جن لوگوں کے سامنے صرف دنیا ہوتی ہے وہ جانور ہوتے ہیں۔ وہ بھائی میرے دھیان سے سن لو، خوب اچھی طرح سے دھیان سے سن لو، اور بات میں وہی کہہ رہا ہوں اور لفظ بھی وہی استعمال کر رہا ہوں جو اللہ نے ان لوگوں کے لیے استعمال فرمایا ہے قرآن میں۔ کیا کہا؟ جن لوگوں کے سامنے صرف دنیا ہے اور دنیا کی زندگی، دنیا کمانا، کھانا، خرچ کرنا اور سونا اور جینا اور مرنا اور یہاں لینا اور دینا اور اس کے یہاں جانا اور اس کے یہاں جانا، کا جن لوگوں کے سامنے دنیا بطور دنیا ہے وہ جانور ہیں، وہ جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، بل ہم اضل، ان سے بھی زیادہ گمراہ۔ اس لیے کہ جانور، کوئی بھی جانور، چیونٹی سے لے کے ہاتھی تک، جس کو اللہ نے جو شکل عطا کی ہے اور جس کو جو صفت عطا کی ہے اور جس کو جو رزق عطا کیا ہے اور جس کو جو رہنے کا سلیقہ عطا کیا ہے، وہ انڈے دیتا ہے یا بچے دیتا ہے، جنگل میں رہتا ہے یا شہر میں رہتا ہے، جس کو جو کام سپرد کیا ہے وہ اپنا کام کرتا ہے، اور یہ بندہ جس کے سپرد جو کام کیا گیا یہ اپنا کام نہیں کرتا ہے، اس لیے یہ ان سے زیادہ گمراہ ہے۔ اس لیے یہ ان سے زیادہ گمراہ ہے۔ جانوروں کو بے عقل کہتے ہو نا، بے عقل کہتے ہو،
ارے وہ بے عقل ہونے کے باوجود اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، تمہاری عقل کا ستیہ ناش اور بیڑا غرق اگر عقل کے باوجود تم اللہ کی نافرمانی کرو۔ ایک ہوتا ہے بچہ، چھوٹا بچہ، ارے بھائی چھوٹا بچہ 2 سال کا 1.5 سال کا، ہاں سال 1.5 سال کا بچہ، اسی لیے کہا چھوٹے بچوں کو مسجد میں مت لاؤ، چھوٹے بچوں کو مسجد میں مت لاؤ۔ چھوٹا بچہ اسے کہیں جسے ہگنے موتنے کی تمیز نہ ہو، جسے ہگنے موتنے کی تمیز نہ ہو، یعنی وہ بیچارہ نہیں بتا سکتا، وہ بیچارہ نہیں بتا سکتا کہ کہیں وہ مسجد میں پیشاب پاخانہ نہ کر دے۔ ہاں بتا سکتا، اس کے باوجود کبھی اس کا پیشاب نکل گیا تو بھائی وہ تو کبھی کبھی بوڑھے آدمیوں کا بھی نکل جاتا ہے مسجد میں پیشاب، اتفاقیہ جو کبھی نکل جاوے کسی کا، تو یہ بوڑھے لوگ اللہ کی پناہ، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ ہاں بوڑھے، بڑے بڑے بوڑھے آپریشن کروا کے آئے تھے، اس دن ہی کسی نے قصہ نقل کیا، بیچارے آپریشن کروا کے آئے غدود کا، تو وہ سمجھ رہے تھے کہ قابو میں ہے معاملہ، آپ ٹھیک ہوں تقریباً، کہا 2-3-4 دن سے کوئی ایسی شکایت نہیں ہوئی تھی، مسجد کو چلے گئے، وہاں پیشاب نکل گئے، نہیں قابو میں آئی بات، بس ذرا وہ چونکہ بے قابو کی بات ہوتی ہے، وہ کنٹرول، وہ سسٹم جو اللہ نے بنایا وہ ناکام ہو گیا ہوا ہے، وہ بیکار ہو گیا ہوا ہے کہ جب تک چاہے قابو میں رکھے اس کو، اور جب چاہے ذہنی طور پر وہ تیار ہو گیا، بیت الخلاء میں بیٹھ گیا، اب کیا ہے، کوئی تالا کھول دیتا ہے وہاں سے، کوئی تالا نہیں، بس اللہ کا ایک نظام ہے، ذہن نے، دماغ نے اسے اجازت دے دی کہ یہاں پیشاب کرنے کی اجازت ہے، وہاں پیشاب کر دیا۔ اب اس سسٹم کا بیکار ہو جانا، ذرا سی تحریک ہوئی اور دماغ نے بھی اس کو اجازت ہی نہیں دی، وہ دماغ سے اجازت لے ہی نہیں رہا سسٹم، دماغ کے اشارات اور سگنلز وصول نہیں کر رہا، ذرا سی تحریک ہوئی اور وہیں بیٹھے بیٹھے پیشاب نکل گیا۔ خیر بات کچھ اور کر رہا تھا، عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک ہو چھوٹا بچہ میرے دوست، سال کا 1.5 سال کا، وہ مسجد میں، مدرسے میں، باپ کے بیڈ پر، ڈرائنگ روم میں، میز پر، کرسی پر آزاد ہے بیچارہ، اس کو سمجھ نہیں ہے، عقل نہیں ہے اس کو، جہاں اس کو پیشاب آئے گا وہ تو کر دے گا، جہاں اس کو پائخانہ آئے گا کر دے گا، اس کو بر وقت اور مناسب موقع پر ہگانے متانے کی ذمہ داری جو ہو وہ اس کی ماں کی ہوتی ہے کہ وہ جگہ بے جگہ ہگتا موتتا نہ پھرے سارے گھر میں۔ ایسا ہی ہے بھائی، بچہ اگر ہگ موت دے تو کوئی بندہ اس کو ملامت نہیں کرتا، کوئی بندہ اس کو ملامت نہیں کرتا۔ گائے کو لے آؤ مسجد میں، گائے کو لے آؤ مسجد میں، وہ مسجد کے صحن میں کھڑا ہو کے بیل پیشاب کر دے گا، بھلے وہ قربانی کا ہے بغیر قربانی کا ہے، وہ یہودی کی ملکیت ہے، یہ مسلمان کی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جی ہندوؤں کا بیل تھا اس لیے اس نے مسجد میں پیشاب کر دیا، بھائی وہ مسلمانوں کا بیل ہوگا تو بھی کر دے گا، اس کو سمجھ ہی نہیں بیچارے کو، اس کو اس کی سمجھ نہیں ہے، بے عقل ہونے کے باوجود، یعنی وہ بے عقل ہے۔ میرے محترم دوستو، بے عقل ان کو کہتے ہو جانوروں کو، لیکن رب تعالیٰ نے جس کو جس کام کے لیے پیدا کیا وہ اپنے کام کو کر رہا ہے، وہ اپنے کام کو کر رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر بے عقل اور بے وقوف کون ہوگا جو اپنے آپ کو عاقل بھی کہلائے، جو اپنے آپ کو عاقل بھی کہلائے، اور ہائے ہائے مت مارے جانے کی بھی کوئی انتہا ہوتی، کوئی انتہا ہوتی۔ کسی آدمی کو چیونٹی دکھائی جائے، وہ کہے بھئی یہ کیا ہے، کہ ہم نے اس سے پہلے کوئی چیز نہیں دیکھی، ممکن ہے۔ کسی آدمی کو ہاتھی دکھایا جائے اور اس سے یہ کہے کہ بھئی یہ کیا ہے، یار ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ایسا جانور۔ کسی کو پانڈا دکھایا جائے اور اسے کہا جائے یہ ہے بھائی کہ ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ کسی کو برفانی ریچھ دکھایا جائے اور وہ یوں جواب میں کہے کہ یار اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ اسی طرح پھلوں میں کوئی پھل، دنیا جہان میں بے شمار ایسے پھل ہیں، ایسے پھل ہیں قریب کے ملکوں میں، ایسے پھل کہ مجمع کے سامنے ابھی میں پیش کر دوں، پورے مجمع میں شاید 10 آدمی نکلیں گے جنہوں نے پہلے وہ پھل دیکھا ہوگا یا چکھا ہوگا۔ 90% سے زیادہ مجمع نے نہ کبھی ان کا نام سنا اور نہ کبھی ان کا ذائقہ چکھا اور نہ ان کی شکل دیکھی۔
بے شمار ہے۔ یہ تو سب کچھ ممکن ہے، لیکن میرے دوستو اس سے بڑھ کر نادانی اور بے وقوفی اور حماقت کی انتہا کیا ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی عاقل ہونے کے باوجود اسے اپنے رب کا تعارف نہیں، جس نے اس کو پیدا کیا اسے نہیں جانتا، جس کے ہاتھ میں اس کی زندگی اور موت ہے اسے نہیں جانتا، اس کا کلام نہیں جانتا اور اس کا کلام سمجھتا نہیں ہے، اس کا کلام سمجھتا نہیں ہے، طوطے کی طرح رٹا ہوا ہے، طوطے کی طرح۔ بے ادبی تو نہیں کر رہا ہوں، طوطے کی طرح رٹا ہوا ہے۔ وہ جو بچپن میں 6 سال کی عمر میں ابا جی یا نانا جی یا دادا جی چھوڑ آئے تھے نا مولوی صاحب کے پاس کہ مولوی صاحب اس کو کچھ سکھا دو، وہاں 4-6 مہینے پڑھا تھا، اس پڑھنے کے زمانے میں انہوں نے چند آیات اور چند چیزیں سکھا دی بس، اور اس کے بعد پھر دین نام کی کسی چیز کو نہ جانا نہ سمجھا، اور وہ جو کچھ پڑھایا تھا یاد کرایا تھا اس کا معنی تو آج تک معلوم نہ ہوا، اس کا معنی تو آج تک معلوم نہیں۔ ایک یہودی مورخ نے لکھا ہے، اس نے لکھا ہے کہ میں کوئی طنز نہیں کر رہا مسلمانوں پر طنز نہیں کر رہا، میں ان کو تحریک دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ان کی کتاب کے مضامین بہت عمدہ ہیں، ان کی کتاب کی مضامین بہت عمدہ ہیں، اور کہا اس بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس وقت دنیا جہان میں سب سے زیادہ جو کتاب پڑھی جاتی ہے وہ قرآن مجید ہے، سب سے زیادہ جس کتاب کے پڑھنے والے جزن یا کلن، یاد کرنے والے، حفظ کرنے والے، نماز میں تلاوت کرنے والے، مسجدوں میں بیٹھ کے تلاوت کرنے والے کا دنیا کے ہر مذہب کی کتاب ہے، لیکن میں بغیر کسی تعصب کے کہا میں نے دنیا گھومی ہے اور گھوم پھر کر کے یہ کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ لیکن اس نے اس کے ساتھ یہ اضافہ کیا، اس نے کہا حیرت کی بات یہ ہے، بڑی تعجب خیز بات اور بڑی افسوسناک بات کہ پڑھنے والے بے شمار، لیکن پڑھنے والوں کی اکثریت کو اس کا معنی معلوم نہیں کہ میں کہہ کیا رہا ہوں، پڑھ کیا رہا ہوں، میں کہہ کیا رہا ہوں، پڑھ کیا رہا ہوں۔ رٹی رٹائی ایک بات، لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اللہ اکبر۔ بس اس کو جب وہ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلا جاوے نا، اس کو کان سے پکڑ کر سیدھا کر کے کھڑا کرو، بات سنو میری، یہ تم نے کیا کہا ہے، کیا پڑھا ہے؟ کہ جی میں نے قرآن شریف پڑھا ہے۔ فرض کر لیجئے کہ ہم اس کے ساتھ باہم ایک مقابلہ، ایک بحث شروع کر دیتے ہیں، فرضی بحث، وہ کہتا ہے کہ میں نے قرآن پڑھا ہے، والعیاذ باللہ ہم دعویٰ کر دیتے ہیں اس پر کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا، ہمیں تو یوں سمجھ لگا کہ تم نے اللہ نے کو گالی دی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ارے تم نے قرآن پڑھا ہے بھائی، قرآن پڑھا ہے، کیا پڑھا ہے تم نے، کیا مانا ہے اس کا، یہ جو آیت تم نے پڑھی کیا کہا ہے تم نے اللہ کو؟ قرآن پڑھا ہے نا، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا کوئی معنی بھی ہوگا، اس کا کوئی مطلب بھی ہوگا، معنی نہیں معلوم، مطلب نہیں معلوم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ بڑی افسوسناک بات، بڑی افسوسناک بات، دنیا جہان سے کبھی کبھی دیکھا ہو آپ نے، اسلام آباد میں کبھی یہ سفارت خانے ہیں مختلف، وہاں امریکہ کا، فرانس کا، پرتگال کا اور فلاں کا اور فلاں، وہاں سے لوگوں کے لیے وہ ویزا فارم آ جاتے ہیں، اب وہ اپنی زبان میں لکھتے ہیں، کسی نے فرانسیسی میں لکھا، کسی نے ڈچ میں لکھا، کسی نے عربی میں لکھا، اور عربی سو عربیات ہیں مختلف قسم کی، یہ یو اے ای والے الگ لکھتے ہیں، اس کو امارات والے اور طرح سے لکھتے ہیں، اور مصر والے اور طرح سے لکھتے ہیں، الجزائر والے اور طرح سے لکھتے ہیں، لیبیا والے اور طرح سے لکھتے ہیں، یمن اور شام والے الگ الگ لکھتے ہیں، اردن والوں کی تحریر اور طرح کی ہوتی ہے، ہوتے سب ویزا فارم ہی ہیں۔
اب وہ ویزا فارم، اس کا دو لفظی خلاصہ کیا ہے کہ آپ کو ہمارے ملک میں داخل ہونے کی اجازت ہے، آپ کو ہمارے ملک میں داخل ہونے کی اجازت ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی شان۔ میرے محترم دوستو، اللہ رویے دیکھ رہے ہیں، اللہ بندوں کے رویے دیکھ رہے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کبھی کبھی ان کی صورتحال کہ کس طمع کے ساتھ اور کس لالچ کے ساتھ اور کس طرح لفظ لفظ کا وہ ترجمہ پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ ان ترجمانوں سے وہ جو باہر بیٹھے وہ فٹ پاتھ کیے، وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھے فارم فل کر کے دینے والے، اس سے لفظ لفظ کا ترجمہ، اور ایک دفعہ اس کی تسلی نہیں ہوتی، پھر اس سے دوبارہ پوچھتا ہے کہ یار یہ بات نہیں سمجھ میں آئی، پھر اس سے 12 پوچھتا ہے۔ حتیٰ کہ بعضے تو ایسے وہمی اور شکی قسم کے آدمی کہ فارم لیے پھرتے ہیں 10 دن ہو گئے، یہاں سے پڑھوا، وہاں سے پڑھوا، وہاں سے پڑھوا، وہاں سے پڑھوا، وہاں سے پڑھوا۔ دوست، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تمہیں ایک ملک میں آنے کی صرف 2 لفظی اجازت دی گئی کہ وہاں تمہارا تھوڑا سا ایک مفاد وابستہ ہے، کیا کہ وہاں ایک بہن رہتی ہے، اس سے ملنا ہے، وہاں ایک بھائی رہتا ہے، اس سے ملنا ہے، وہاں تمہیں کسی نے مزدوری دلائی ہے، وہاں جا کے کھڈی چلاؤ گے، صرف اتنی سی بات، اور اس طرح تم اس ایک ورقے کو لیے اور مارے مارے پھر رہے ہو، اس کو پڑھواتے پھرتے ہو اور اس کو خوشی کا پروانہ سمجھتے ہو۔ اللہ نے پوری 31 پاروں کی قرآن کی کتاب نازل کی ہوئی ہے تم کو۔ کبھی اس کے کسی ایک ورق کے بارے میں، کبھی اس کی کسی ایک صورت کے بارے میں، کبھی اس کے کسی ایک مضمون کے بارے میں روزہ سمجھا دو مولوی صاحب، نماز سمجھا دو، حج سمجھا دو، زکوٰۃ سمجھا دو، صدقہ و خیرات سمجھا دو، جنت کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا وہ سمجھا دو، جہنم کے بارے میں جو مضامین اور جو آیات ہیں وہ سمجھا دو، زندگی کے بارے میں جو اللہ نے فرمایا وہ ایک مضمون سمجھا دو، اس مضمون کی جمیع آیات سمجھا دو، ان کا ترجمہ بتا دو۔ اللہ رویے دیکھ رہا ہے۔ اس ایک ورقے کے ساتھ، اس ایک پرچے کے ساتھ تمہارا مضمون کیا ہے؟ اور ایک بات ہے، کوئی ایک بات ہے، بیشتر مجمع یہ کہہ رہا ہوگا کہ میں تو اس سے بری ذمہ ہوں، اس لیے کہ نہ میرے نام پر کبھی اس قسم کا کوئی مضمون آیا، نہ میں نے پڑھوایا، نہ میں نے پڑھا، اور نہ کچھ اور نہ ہو، ہوگی جس کی بات ہو، ہوگی جس کی بات ہو۔ ایک عام سی بات کہوں اور گندی سی بات ہے، نہایت درجہ گندی بات، واللہ گندی بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیقی نفاق پیدا کرتی ہے۔ موسیقی جو آدمی سنتا رہتا ہے دل میں اس کے نفاق پیدا ہو جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال دے کر کے بات سمجھائی، بات فرمایا کہ دیکھو نلکا ہوتا ہے نا، نلکا، تو پرانے زمانے میں دستی نلکے ہوتے تھے، ہینڈ پمپ، وہ ہو، یہ مسجد کی ٹونٹیاں ہیں ان کے نیچے، دیہات کی مسجدوں کے اندر بطور خاص وہ پرانے زمانے میں ٹونٹی ہوتی تھی، اس کے نیچے وہ ایک نٹ سا لگا ہوتا تھا، وہ عام طور سے ذرا ڈھیلا پڑ جاتا تھا، اس سے قطرہ قطرہ پانی بہہ رہا ہے، مسلسل بہے جا رہا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے نیچے بہنے کی وجہ سے وہ کاہی سی جم جائے، ہرے رنگ کی ہریالی سی جم جائے۔ ارے بھائی، وہ ہمیشہ جم جاتی ہے، ہر جگہ جم جاتی ہے، ہمیشہ جم جاتی ہے، ہر جگہ جم جاتی ہے۔ کوئی بندہ باہر سے لا کر کے اس کو نہیں جماتا، اس کے کسی دوسرے ملک سے امپورٹ نہیں کرنا پڑتا، دوسرا ملک تو کجا بازار سے نہیں لانا پڑتا، مسجد میں سے ہی اٹھا کر کے ایک جگہ سے اٹھا کر کے دوسری، ایسا نہیں، وہ خود بخود پانی پڑنے کا ایک عمل ہے، پانی کے گرنے کا ایک عمل ہے، اس گرنے کی وجہ سے مسلسل پانی گرتے رہنے کی وجہ سے وہ چیز پیدا ہو گئی، وہ چیز پیدا ہو گئی۔ ہاں، کانوں میں اسی طرح سے موسیقی، وہ گند جب مستقل گرتا رہے گا تو جیسے وہ ہریالی خود بخود پیدا ہوتی ہے، ایسے ہی دلوں کے اندر نفاق
خود بخود پیدا ہوتا ہے، نفاق خود بخود پیدا ہوتا ہے۔ اور اس میں سے میں کیا کہوں، کس چیز کا نام دوں؟ معاملات اتنے گندے ہو گئے، معاشرت اتنی گندی ہو گئی کہ اس میں سے آدمی کس چیز کا ذکر تذکرہ کرے۔ ممبر و محراب کی عزت پہ حرف آتا ہے واللہ، ممبر و محراب کی عزت و حرمت کے خلاف وہ باتیں کرنا کہ کس گند کو لے کے بیٹھیں، کس گندگی کو چھیڑیں۔ ان میں سے وہ باتیں، وہ چیزیں، وہ کیسٹیں، وہ کس شوق سے سنی جاتی ہیں، وہ کس شوق سے سنی جاتی ہیں، بار بار سنی جاتی ہیں، بار بار سنی جاتی ہیں، بار بار سنی جاتی ہیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے۔ قرآن سے متعلق جو پڑھنے کی سننے کی کتاب ہے، اس سے متعلق تمہارا رویہ کیا ہے، اور ان گندگیوں سے متعلق تمہارا رویہ کیا ہے۔ اللہ وہ رویے اور وہ اعمال، سب کچھ، وہ کیفیات سب نوٹ ہو رہا اور سب کا حساب ہو۔ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ پریشان ہو جائے گا آدمی کا دیکھ کر کے وہ نامہ عمل کہ یار اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، کتاب یہ کون بیٹھ کے لکھتا رہا، ارے کہاں بیٹھ کے لکھتا رہا، اس میں کوئی چھوٹی یا بڑی بات چھوڑی ہی نہیں، چھوڑی ہی نہیں۔ میرا ہر رویہ، ہر انداز، میرا ہر سننا، ہر بولنا، ہر دیکھنا، ہر قدم چلنا، ارے سب کچھ لکھ دیا، سب کچھ لکھ دیا۔ پریشان ہو جائے گا، سبھی لکھ دیا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ کیا دھرا ہوگا سب کچھ کہا سامنے آ جائے گا، سب کچھ کو وہ پالے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور اس کے اندر رب تعالیٰ، تیرا رب کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہے نا انصافی نہیں کرے گا کہ کسی نے کم کیا ہو تو زیادہ لکھ دیا ہو، یا کسی نے نہ کیا ہو اور نہ کرنے کے باوجود لکھا پڑا ہو۔ ایسا نہیں ہے، اسے اختیار دیا جائے کہ کر اس میں سے کسی چیز کا، اگر تو انکار کرتا ہے تو انکار کر، کسی چیز کے بارے میں کوئی عذر ہے، معذرت ہے تو وہ معذرت ملا کہ اللہ پاک یہ کام میں نے فلاں کی وجہ سے کیا، فلانی وجہ سے کیا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، میں نے بات شروع کی تھی کہ آخرت کے بندے بنو، آخرت کے بندے، اپنی زندگی کا نصب العین مقرر کرو۔ دنیا کے بندے اور طرح کے ہوتے، اور میں نے کہا قرآن ان کو جانور کہتا ہے، یا جانوروں سے بھی بدتر کہتا ہے، زیادہ گمراہ کہتا ہے۔ ان کو تم لوگ بے عقل کہتے ہو اپنی بولی میں، ان کو بھینس کو، گائے کو، بکری کو، بیل کو، دمبے کو، بکری کو، بندر کو، ہر ایک کو بے عقل کہتے ہو۔ ارے وہ بے عقل ہے، مان لی تمہاری بات، لیکن وہ اپنا ذکر کرتا ہے، وہ اپنا ذکر کرتا ہے۔ اللہ نے ان کے ذکر کا تذکرہ قرآن میں فرمایا، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم۔ کہ کوئی چیز، کوئی کائنات کا کوئی ذرہ کائنات ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کی، اپنے رزق دینے والے کا ذکر نہ کرتا ہو، تسبیح نہ کرتا ہو، اس کی پاکی بیان نہ کرتا ہو صبح و شام۔ جن چیزوں کو تم جاندار کہتے ہو وہ بھی ذکر کرتے، اور جن چیزوں کو تم بے جان سمجھتے ہو وہ بھی ذکر کرتے، وہ بھی اللہ کی پاکی و تسبیح بیان کرتے ہیں، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم، تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ ان سب کی تسبیح کرنے کی شہادت اور ذکر تذکرہ اللہ نے قرآن میں کر دیا کہ وہ سب اپنے اپنے کام پر ہیں، ان میں سے کوئی اپنے رب کو بھولا ہوا نہیں ہے، سب اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں، سب اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں۔ اب عقل مندوں سے سوال ہے، بتاؤ تم عقل مندو، تمہارے اور تمہاری عقل کا کیا حال؟ کتنے دن گزر جائے کہ کلمہ طیبہ، ارے جو زندگی کی ابتدا ہے اور جو زندگی کی انتہا ہے، کلمہ طیبہ، یوں کہو جیسے جسم کے اندر جان ہو، روح ہو، ارے وہی تو اصل ہے۔ روح گئی تو جسم تو بیکار ہے، جسم تو سوائے دفن کرنے کے اور کسی کام آتا ہے بھائی؟
کلمہ طیبہ تو ایسے ہو جس پر سارے دین کی جان ہے، دار و مدار ہے، بنیاد ہے، وہی ابتدا ہے، وہی انتہا ہے۔ وہ کلمہ طیبہ پڑھے ہوئے کتنے کتنے دن گزرتے ہیں کہ صرف اس کے الفاظ نہیں پڑھے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، صرف یہ لفظ بولے ہوئے ہفتوں گزر جائیں، مہینوں گزر جائیں، یوں ہی چلتے چلتے بازار میں کسی کا بازو پکڑو، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا حال ہے جی آپ کا؟ خیریت؟ کہاں رہتے ہیں آپ؟ تو فلاں جگہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ مثال کے طور پر عباس۔ اچھا ماشاء اللہ۔ وہ پوچھے کیوں، آپ کو کوئی کام تھا کیا؟ کہ نہیں بس ویسے۔ آپ کوئی دینی کام، کوئی دینی محنت؟ کہ نہیں جی نہیں، میں تو ایک گناہ گار مسلمان ہوں، ایسے عام ہی آدمی۔ اس سے پوچھو دیانتداری کے ساتھ۔ اور میرے دوست، اس سے کیا پوچھنا ہے، اپنے آپ سے پوچھ لو دیانتداری کے ساتھ کہ کتنے دن ہو گئے جی میں کوئی انسپیکٹر اللہ کی طرف سے مقرر نہیں ہوا ہوں، ویسے ہی مذاکرے کے طور پر ایک بات یاد دہانی کے لیے آپ کو عرض کرتا ہوں، کتنے دن ہو گئے دیانتداری کے ساتھ بتائیے کہ آپ نے اپنی اس زبان مبارک سے، جس سے سارا دن بولتے رہتے ہیں اور وہ کچھ بولتے رہتے ہیں جس کے بولنے سے اللہ نے منع کیا، اور جو کچھ بولنے کے لیے اللہ نے یہ زبان نہیں دی ہے، کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے ہوئے آپ کو کتنے دن ہو گئے؟ وہ آپ کے اس سوال سے وہ بندہ حیران ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا کہ جی کچھ یاد ہی نہیں، پتہ نہیں، اللہ جانے 6 مہینے ہو گئے ہوں گے، پتہ نہیں سال ہی ہو گیا ہوگا۔ میں کچھ بتا نہیں سکتا آپ کو، حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتا۔ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ارے بندر اللہ کا ذکر کرے، بیل اور بکری اللہ کا ذکر کرے اور تسبیح کرے، وہ جن جانوروں کو تم حقیر جانتے ہو اور ذلیل جانتے ہو اور بے عقل کہتے ہو، وہ سب کے سب اللہ کی تسبیح کریں، اللہ کا ذکر کریں، اور تم عاقل ہو کر اور عالم ہو کر کہ اللہ نے تمہیں علم دیا، اللہ نے تمہاری طرف نبی بھیجے، اللہ نے تمہیں کتاب اٹھوائی اور تمہیں ایمان بنا، ایمان دیا اور مسلمان بنایا، اور اللہ کا ذکر نہ کرو، اللہ کی تسبیح نہ کرو۔ اس عقل کا ماتم کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ میرے محترم دوستو، نہایت قابل افسوس ہے، آخرت کے بندے اور طرح کے ہوتے ہیں، دنیا کے بندے اور طرح کے ہوتے ہیں۔ آخرت کے بندوں کی بات دل سے شروع ہوتی ہے، دل پہ ختم ہوتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی محنت کا میدان بندوں کے قلوب ہوتے، قلوب پر محنت کرتے، اور اللہ نے بھی یہ فرمایا الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اس دن، وہ جس دن حساب و کتاب ہو رہا ہو، اور جس دن سب بڑے کو بڑا اور چھوٹے کو چھوٹا اور ظالم کو ظالم اور عادل کو عادل قرار دیا جائے گا، سچ کو سچ بتایا جائے گا، اور جھوٹ والے خسارے میں رہیں گے، جھوٹ والے ذلیل ہو جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے۔ کہاں بچے گا وہ آدمی جو لائے گا دل سالم، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قلب سلیم کے ساتھ جو حاضر ہوگا اللہ کی بارگاہ میں۔ دنیا والوں کی محنت، اس کے بالمقابل آخرت والوں کی بات دل سے شروع ہوتی ہے، دل ہی کے ارد گرد گھومتی ہے، وہ قلب ہی میں اللہ کی یاد، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، اللہ کا شوق، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، ان سب چیزوں کا تعلق قلب انسانی سے ہے۔ وہ اس پر محنت کرتے ہیں، اس میں بڑھتے ہیں، اس میں ترقی کرتے ہیں، اس میں درجات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بالمقابل دنیا والوں کی بات، دنیا والوں کی محنت، وہ پیٹ سے شروع ہوتی ہے اور پیٹ پہ ختم ہوتی ہے۔ پیٹ اور اس کا ماحول، پیٹ اور اس کے ارد گرد کھانے کے لیے نکلنا، کھا کے سو رہنا، جب طبیعت میں مستی و نشاط ہو تو مادہ کو تلاش کرنا، یہی ہے کتے کی زندگی؟ یہ اس کے علاوہ کوئی اور کام بھی وہ کرتا ہے؟ کتے کو کسی اسکول میں پڑھنے کے لیے جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہیں وزارت کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہیں نماز پڑھتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کوئی اور کام؟ پیٹ سے شروع ہو کر پیٹ پہ ختم ہوتا ہے۔
کمانا کمانا، کماؤ 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 کماؤ۔ کفر کی ساری محنت، یہود اور نصارہ کا سارا پروپیگنڈا اور یہ چیزوں کا پیش کرنا، ایڈورٹائزنگ، اشتہارات اشتہارات اشتہارات۔ دیکھ رہے ہیں سیلاب آیا ہوا ہے، ایسا جیسے کوئی بدبختی کسی قوم کی آئی ہوئی ہو، اور عذاب کی شکل میں چوک در چوک ایسے جیسے کوئی آسمان سے اتر رہی ہیں چیزیں۔ اور اللہ کی پناہ، میں تو حیران ہو گیا سن کر کے کہ ان میں سے ایک بورڈ کی قیمت اتنی ہوتی ہے، ان میں سے ایک سائن بورڈ کی قیمت کہیں اتنی ہوتی ہے۔ اللہ کی پناہ، ارے وہ اپنے باپ کی قبر میں سے لا کے نکال رہے ہیں، اپنے باپ کی قبر میں سے نکال کر یہ پیسہ لگا رہے ہیں۔ تمہارے خونوں میں سے نچوڑیں گے وہ سب، مسلمانوں کے خونوں میں سے 16 لاکھ کا بورڈ لگایا، 20 لاکھ کا بورڈ، 10 لاکھ کا بورڈ اور 6 لاکھ کا سائن بورڈ، اور ایک شہر کے اندر کئی بورڈ، اور شہر در شہر بورڈ، اور پورا ملک بورڈ بورڈ۔ تمہارا ہی خون نچوڑیں گے ان کے ذریعے۔ کشش پیدا کر دو، کشش پیدا کر دو، اتنی کشش پیدا کر دو کہ مر جاویں اس کے پیچھے، ان چیزوں کے پیچھے۔ اتنی بے تابی ان کے اندر پیدا کر دو، کمائیں کھانے کے لیے اور پھر کھائیں کمانے کے لیے۔ ڈاکٹر جی ملٹی وٹامن کوئی دو، تگڑا سا کوئی۔ کہ کیا تکلیف کیا ہے تمہیں؟ تکلیف یہ ہے کہ 8 گھنٹے کام پورا نہیں ہوتا، اور 8 گھنٹے والا ڈاکٹر جی کوئی ذرا تگڑی دوا دو یار۔ اچھا بھائی کیا بات ہے کہ کام زیادہ ہے میرا، کام زیادہ ہے میرا۔ مت ماری گئی، کام زیادہ، کم کر دو کام کو۔ آسان علاج نہیں ہے کیا اس کا؟ ہاں کام زیادہ، کام کم کر دو نا اس کو۔ کہ نہیں 10 گھنٹے کمائی کرنا چاہتا ہوں، 12 گھنٹے کمائی کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب آپ خود سوچیں، 3 ملوں کا بوجھ ہے، 3 ملوں کا بوجھ ہے۔ پہلے اس مل میں جاتا ہوں، پھر اس میں جاتا ہوں، پھر اس میں جاتا ہوں، 3 جگہ نوکری کرتا ہوں۔ کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے، کیا آفت ہے، کیا مصیبت ہے۔ اور میرے محترم دوستو، زیادہ سے زیادہ کمانا کس لیے؟ مختصر بات ہے، زیادہ سے زیادہ کمانا کس لیے؟ پیسہ مقصود بذات نہیں ہے۔ کبھی کسی کو نہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ وہ 10 کے نوٹوں کی دتھی کھا گیا ہو، یہ 100 کے نوٹوں کی دتھی کھا گیا ہو، یہ 1000 والے نوٹوں کی ایک دتھی پوری بندر نکل گیا ہو۔ نہ، پیسہ کس لیے چاہیے؟ پیسہ چاہیے راحت اور آرام کے سامان زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے، راحت اور آرام کے سامان زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے۔ اور خدا وحدہ لا شریک کی قسم، جس طرح یہ بات برحق ہے کہ اللہ ایک، اور جس طرح یہ بات برحق ہے کہ آسمان اوپر ہے اور زمین نیچے، اور جس طرح یہ بات برحق ہے کہ میں زندہ ہوں آپ زندہ، اور جس طرح یہ بات برحق ہے کہ سب نے مرنا ہے، اسی طرح یہ بات برحق ہے کہ مال جتنا زیادہ بڑھتا ہے اتنی ہی پریشانی بڑھتی ہے، اتنی ہی پریشانی بڑھتی ہے۔ کمانا کھانے کے لیے اور کھانا کمانے کے لیے۔ یاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوی لہم۔ اس طرح جی رہے ہیں اور اس طرح کھانے پینے میں مگن ہیں اور مست ہیں، اور جا بجا ان بدماشوں نے بورڈ لگا رکھے ہیں، ہنگامہ مستی، موج مستی، ہنگامہ نائٹ اور فلاں نائٹ اور فلاں نائٹ۔ یہ سب کے سب بے دینی کی وجہ سے، بے ایمانی کی وجہ سے۔ اگر لوگ اس کو برداشت نہ کریں کہ وہ کیا ہوتا ہے، ہنگامہ اور مستی کیا ہوتی ہے، وہ موج مستی کیا ہوتی ہے، تو ان کی کیا جرت ہے کہ چوکوں اور چوراہوں کے اندر لگائیں۔ یہ چوکوں اور چوراہوں میں لگے ہوئے بورڈ مسلمانوں کے منہوں پر تمانچہ ہیں، ان کے دینی غیرت کے لیے، ان کی ایمانی غیرت کے لیے چیلنج ہے، چیلنج کہ ہم برسر عام کھڑے ہو کر کے تمہارے چوک میں چوراہے میں بدماشی کی بات کریں گے، تمہیں تمہارے دین سے ہٹانے کی بات کریں گے، اور تمہارے ایمان کے خلاف بات کریں گے، تمہاری ایمانی غیرت کو چیلنج کریں گے۔ ہنگامہ اور موج اور مستی اور فلان اور فلان، اور اس کے اوپر بیہودہ قسم کی تصویریں بنا رکھی۔ اور پھر یہ لوگ، یہ پروپیگنڈا کرنے والے، کہ نسل در نسل صرف اور صرف حرام مال سے پلے ہوئے یہ لوگ، جن کی زبانیں حرام کے معاملے میں خوب لمبی ہیں، خوب دراز ہیں، اور اگر کلمہ حق کہنا پڑے تو شیطان کی طرح گونگے بھی، شیطان اخرس بن جائے۔
باپ بھی حرام مال پہ پلا تھا اور ان کا دادا بھی حرام مال پہ پلا تھا اور یہ بھی حرام مال پہ پل رہے ہیں. انگریز سے کتے نہلائے اور اس سے جائیدادیں ملی اور اس سے یہ پلے اور بڑھے, اور پھر یہ کام ان کا یہ کہ سود کے معاملے میں پروپیگنڈا کرو, جوئے کو بڑھاؤ اور زناکاری کو بڑھاؤ, اور جب بھی کوئی بات کرے تو ملا کے خلاف ہو جاؤ. یہ ملا تو ایسے کرتا ہے ویسا کرتا ہے. ہم تو پرانے حرام خور ہیں اور ہم نے حرام کھایا اس لیے کہ دین کے خلاف بات ہے. انگریز نے ان کو تیار اس لیے کیا تھا. اس کو وہ اعتراض تھا نا جی کہ انگریز حکمران انگریز حکمران. نے کہا کوئی بات نہیں, تمہیں یہ اعتراض ہے تو یہ اعتراض تمہارا دور کر دیتے ہیں. تمہارے میں سے لوگ پیدا کر دیں گے ہم, تمہارے ہم شکل ہوں گے, ہم نسل ہوں گے, تمہارے خاندانوں اور قبیلوں میں سے ہوں گے. اس کے نام کے ساتھ جٹ لکھا ہوا ہے, بصرہ لکھا ہوا ہے, شیخ لکھا ہوا ہے, انصاری لکھا ہوا ہے اور صدیقی لکھا ہوا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. اور حرام کاری میں اگر وہ ہم سے آگے نہ ہو, حرام کاری میں, حرام خوری میں, حرام مال کمانے میں اور حرام چیزوں کے پھیلانے میں اگر وہ ہم سے آگے نہ ہو تو ہم بھی پھر کاہے کے انگریز ہیں. اس نے ایک ایسی نسل تیار کر. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, پچھلے جمعے ایک بات میں نے عرض کی تھی, مسلمان کسی کو دھوکہ دیتا نہیں اور مسلمان کسی کے دھوکے میں آتا نہیں. جال بنا جا رہا ہے, جال بنا جا رہا ہے. اندر ہی اندر تمہاری فصلوں میں تمہارے دشمنوں نے زہر ملا دیا ہوا ہے, تمہاری دوائیوں میں زہر ملا دیا ہوا ہے, تمہارے پانیوں میں زہر ملا دیا ہوا ہے. اور ایسے ایسے خطرناک ان کے منصوبے, اور جتنی بھی ان کی فلاحی تنظیمیں ہیں سب کے سب مشکوک ہیں, سب کے سب جاسوس ہیں اور سب کے سب غیروں کے وفادار ہیں, اور بظاہر یہ کہ وہ تمہاری فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, آخرت والے بندے, ان کی محنت کا میدان میں نے عرض کیا قلب ہوتا ہے, اور قلب کے ارد گرد اللہ کی ذات, اللہ کی صفات, اللہ کی خشیت, اللہ کی محبت, موت اور قبر اور آخرت کا فکر, حساب و کتاب کا یقین, اور اللہ کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے اور جواب دہی ہونی. دنیا والوں کے کام پیٹ سے شروع ہوتے ہیں, پیٹ کے ارد گرد کی محنتیں ہیں, شہوات, لذات, خواہشات, ان کا بھڑکنا اور ان کے پورا ہونے کے لیے پھر سامان کرنا. وہ رشوت سے ہو, چوری سے ہو, ڈاکے سے ہو, جھوٹ بول کے ہو, ضمیر فروشی سے ہو. ضمیر نام کے ان کے ہاں تو کوئی چیز ہوتی ہی نہیں سرے سے. ایک نظام اور ایک سسٹم ایسا قائم کر دیا گیا کہ ضمیر نام کا, جس کے اندر ایک ذرہ بھی ہو, ذرہ بھی, ایک ذرہ برابر ضمیر نام کی جس آدمی کے اندر کوئی چیز باقی ہو, اسے کوئی عہدہ نہ دیا جائے. اس نظام کے اندر وہ بندہ ترقی نہیں کر سکتا ہے اور اس نظام کے اندر وہ بندہ عہدہ نہیں پا سکتا ہے جب تک وہ مکمل طور پر بے غیرت نہ ہو جائے اور بے حیا نہ ہو جائے اور بے ایمان نہ ہو جائے اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی چیز باقی نہ بچے. اور جتنا زیادہ بے غیرت ہو جائے اتنی زیادہ اس کو ترقی دے دو. یہ ان کا اصول ہے, یہ تہمت نہیں ہے, واللہ یہ الزام نہیں ہے. پچھلے دنوں میں ایک جوان مرد نے بڑی بات کہی, میں اس کو نہیں جانتا وہ کون ہے, وہ کیسا ہے, اور بات اچھی بات, وہ کافر کہے, مسلم کہے, دشمن کہے, دوست کہے, جو اچھا ہے وہ اچھا ہے, جو اچھی بات کہے اس کی تائید کرنی چاہیے. اس نے بڑی عمدہ بات کہی. اس ترقی پانے کا راز اس نے کہیں پڑھا تھا, وہ بتایا تھا اس نے. بڑی عمدہ بات دہرانے کی نہیں ہے, جن کو پتہ ہے ان کو پتہ ہے اور جن کو نہیں پتہ وہ معلوم کرے. لیکن بات اس نے اچھی کہی. وہ ترقی پانے کا اصول ہے, اصول وہی اسی طرح ترقیاں ہوتی ہیں ان کی. جس نے ترقی پانی ہو وہی بے حیا بنے. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, طے کرو دنیا یا آخرت. میں نہیں کہتا, ہر نبی یہ دعوت دے کر آتا ہے کہ طے کرو تم دنیا کے لیے ہو یا آخرت کے لیے, دنیا کے بندے ہو یا آخرت, تمہیں صرف دنیا چاہیے یا آخرت. اللہ نے یہ کہا, ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. کہا ان میں سے جو اچھے لوگ ہیں وہ یوں کہتے ہیں, اے اللہ تو ہماری دنیا بھی بھلی کر اور ہماری آخرت بھی بھلی کر, اور ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا, اور ہمیں آخرت کے عذاب سے, جہنم کے عذاب سے بچا. اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو صرف دنیا کی اچھائی چاہتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, کہ اللہ ہماری دنیا اچھی کر دے
خوب لمبی چوڑی کوٹھی ہو، خوب لمبی چوڑی چمکدار گاڑیاں ہوں، کاریں ہوں، اور عزت اور اقتدار ہو، اور ایسا ہو اور ایسا ہو، اور پھر اس کے تھوڑے دنوں کے بعد وہی جس نے یہ سارا نقشہ قائم کیا تھا، ارے یہاں غلام محمد آباد کا قبرستان کتنی دور ہے تم سے، اور یہ پرتاپ نگر کا قبرستان بڑا، یہ کتنی دور ہے تم سے، وہاں پڑے ہوئے اس باپ کی پٹائی ہو رہی ہے، اس کی قبر میں سانپ اور بچھو چھوڑ دیے گئے ہیں، اور اس کی قبر کے اندر آگ جلا دی گئی، اور یہاں یہ کوٹھیوں کے اندر اور کاروں کے اندر مزے کر رہے ہیں اس کی اولاد، وہ بنانے والا وہاں جل رہا ہے۔ ان حقیقتوں پر ایمان نہیں ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ اس کی قبر میں آگ جلے گی، اور اس کی قبر میں بچھو ہوں گے، اور اس کی قبر میں سانپ ہوں گے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، طے کرنے کی بات، یہ نبی کی دعوت ہے، نبی کی دعوت، طے کرو صرف دنیا چاہیے یا آخرت مقدم، اور دنیا اللہ تو بھلی کر دے۔ اور یقیناً وعدہ ہے، جو لوگ اپنی آخرت کو نصب العین بناتے ہیں اور آخرت کو مقدم کرتے ہیں، اللہ دنیا کا حصہ بانٹتے وقت ان کو حصہ پہلے رکھتے ہیں، زیادہ رکھتے ہیں، زیادہ عزت سے دیتے ہیں، زیادہ اچھا اور بہتر دیتے ہیں، حلال دیتے ہیں۔ اور جس کے جتنے مقدر میں ہے نا، وہ سمجھتا میں نے چوری کر کے لے لیا، میں نے رشوت کر کے لے لیا، اور یہ لے لیا، اور جھوٹ بول کے لے لیا، وہ آزمائش ہوتی ہے، وہ اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ اس کو پیسہ پیش کیا گیا کہ تھانے دار صاحب یہ 2 لاکھ روپے لے لو اور کیس میں یوں کر کے لکھ دو، یہ جو روز کا ان کا کاروبار ہے، سمجھے، 2 لاکھ روپے لے لو، 5 لاکھ روپے لے لو، اور اس میں یہ حرام کاری لکھ دو یوں کر کے۔ اب یہ اس کی آزمائش ہے کا اللہ کا وعدہ ہے، اگر وہ اللہ کا خوف کرے اور اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے وہ جھوٹ نہ بولے اور وہ 5 لاکھ حرام کا قبول نہ کرے، تو اللہ کچھ عرصے کے بعد ہی 5 لاکھ نہیں، اس سے انشاءاللہ زیادہ اس کو حلال سے ادا کرے گا، اس کو اللہ حلال سے زیادہ ادا کرے گا۔ لیکن صبر بھی کوئی چیز ہے، صبر کا حکم دیا گیا ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق بات پر اور سچ بات پر جمے رہو، اور دوسروں کو اس کی نصیحت کرتے رہو، اور خود صابر رہو اور دوسروں کو صبر کے لیے کہتے رہو۔ نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں، اور نتائج عمدہ ہوں گے صبر کرنے والوں کے بھی اور سچ بولنے والوں کے بھی۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔